أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کوئی بندہ جس طرح کی بھی حرکت کرتا ہے اللہ اس کے اس عمل پر فرشتوں کو گواہ بھی بناتا ہے، اسے لکھ بھی لیا جاتا ہے اور بندے کے نامہ اعمال میں اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ انسان لاکھ انکار کرے کہ اس نے یہ حرکت نہیں کی یا لاکھ دعوے کرے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، دلیل وہی بنے گی جو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر آیت نمبر 12 میں جو بات ارشاد فرمائی کہ ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور ہم ہی ہیں جو ان کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ انسان دنیا کے اندر رہ کر جو کوئی بھی عمل کر رہا ہے، کوئی بھی کام یہ کر رہا ہے، خواہ وہ نیکی کا ہے خواہ وہ بدی کا ہے، اس کی پوری رپورٹ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے اور ہر روز پہنچتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ کچھ فرشتے انسانوں کے پاس صبح فجر کے وقت آتے ہیں اور یہ فجر کے وقت جب آتے ہیں تو پھر عصر کے وقت یہ چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت نئے فرشتے آتے ہیں۔ صبح و شام یہ فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر اللہ کے بندوں کی حالت بیان کرتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو بتاتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے یوں اور یوں کر رہے تھے۔ ایک تو یہ انداز ہے، دوسرا انداز ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ دو فرشتے اللہ رب العالمین نے آپ کے کندھوں پر مقرر کیے ہیں، وہ آپ کے ایک ایک کام کو لکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو وہ اس بات کو بھی لکھتے ہیں، آپ کوئی نیکی کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ لی جاتی ہے، آپ کوئی برائی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ لی جاتی ہے، آپ ویسے کوئی بولتے ہیں، بول چال آپس میں کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف انسان کا لکھا جا رہا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں اور ہر سوموار اور جمعرات کے دن بندے کا پورا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اسے دیکھتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں اور پھر اپنی خاص رحمت سے اپنے سارے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، سوائے دو آدمیوں کے۔ ایک وہ بندہ جو اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جاتا ہے، شرک کرتا ہے، نظر نیاز کسی اور کے نام کی دیتا ہے، کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہے، لا دینیت ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اللہ کافروں کو معاف نہیں کرتا۔ اور دوسرے وہ دو بندے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کی آپس میں ناراضگی ہے، چپ خلش ہے، بول چال بند ہے، ان دونوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دعہما، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، دونوں کو ہی، حتیٰ یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں بندے آپس میں صلح کر لیں۔ جب یہ صلح کر لیں گے ہم ان کو معاف بھی کر دیں گے، ان کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی، بھائی آپس میں سیدھے ہو جاؤ، ہم تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیں گے، اور اگر نہیں سیدھے ہوتے تو یہیں پر کھڑے رہو، تمہارا معاملہ یہیں پر مؤخر کر دیا اللہ نے۔ یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بندے کے لیے لکھ چھوڑے ہیں۔ چوتھا معاملہ میرا بھائی یہ ہوتا ہے کہ بندے کے نیک اعمال اور بد اعمال یہ جو اللہ رب العالمین نے رجسٹروں کے اندر لکھوا دیے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، یہ کل قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے اور پھر بندے کے انہی اعمال کا اللہ رب العالمین کے ہاں وزن کیا جائے گا۔
اس لیے لازم یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، بندہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنے دل کا محاسبہ کرے، پھر ہی بندہ کامیابی کے زینے چڑھ سکتا ہے۔ اور اگر بندہ اس معاملے میں جو ہے غیر ذمہ داری کا رویہ اختیار کرے، پیچھے ہٹ جائے اور اپنے آپ کو شتر بے مہار کی طرح جو دل کر رہا ہے وہ کرتا گزرے، تو ایسے بندے کا معاملہ آگے خطرناک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بندہ زیادہ تر آدمی جہنم کے اندر اپنی زبان کی وجہ سے گرائے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بات کرے تو بھلی بات کرے، وگرنہ وہ خاموش رہے۔ اسی ضمن میں ہم نے کل آپ سے یہ گزارش کی کہ جو کربلا کا واقعہ ہے، جو یزید کے معاملات ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کے سپرد ہے۔ ہم اس کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس نہ کریں، ہم ان کے بارے میں کوئی غلط سلط الفاظ نہ نکالیں۔ میرا بھائی ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف یہ بات ہے کہ دین اسلام کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو چکی تھی۔ بعد کے یہ جو آپس کے صحابہ کے معاملات رہے اور جو ان کے اختلافات رہے، ان پر ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے، کیونکہ وہ سب سے بہترین مخلوق تھے۔ لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ ایسا ہی تھا، ہم میرا بھائی کون سا وہاں پر موجود تھے، یا جس نے ہمیں بتایا کون سا وہ وہاں پر موجود تھا۔ یہ تو صرف باتیں، تاریخی روایات ہمارے سامنے رکھ کر ہم کوئی بہتر، کوئی متفق اور متعین فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہی کہیں گے کہ بھائی یزید کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے، اور جس کسی نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یا کسی کی مدد کی ان کی شہادت میں، تو وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہی سب سے زیادہ بہتر بات ہے۔ اگلی بات جو اللہ فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ان کے آثار وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ اس میں دو قول ہیں، اس کی تفسیر میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم کوئی اچھا کام کریں، کوئی برا کام کریں، جس کی طرف دیکھ کر کریں، کسی کی طرف دیکھ کر ہم کوئی اچھا کام کریں یا برا کام کریں، اس کا اجر یا اس کا وبال ہمیں مل کر رہنا ہے۔ ہاں اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہماری طرف دیکھ کر کسی بندے نے نماز ادا کرنا شروع کر دی، ہماری طرف دیکھ کر ہماری دعوت پر، ہمارے کہنے پر کسی بندے نے نیکی کا کام کرنا شروع کر دیا، ہم نے مسجد کے اندر کوئی قرآن پاک رکھوا دیا، ہم نے کوئی نہر جاری کروا دی، ہم نے صدقہ جاریہ دے دیا، ہم نے مسجد تعمیر کروا دی، ہم نے نیک اولاد چھوڑ دی، تو میرا بھائی ان سارے نیک کاموں کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ یہ ہے آثار۔ آثار کہتے ہیں نشان قدم کو، کہ آپ کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ آپ کی اللہ رب العالمین نے لکھ لی ہوئی۔ آپ کسی کے پیچھے لگ کر وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا بدلہ جو ہے وہ مل ہی رہا ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ ہماری طرف دیکھ کر اگر کوئی بندہ یا ہم نے کسی کی طرف دیکھ کر کوئی گناہ کا کام شروع کر دیا ہے تو میرا بھائی اس کا وبال بھی آنا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کبھی کسی کے گناہ کا ذریعہ نہ بنیں، کسی کو گناہ پر نہ لگائیں، اور نہ ہی کبھی کوئی ایسی حرکت کریں، کوئی ایسا عمل کریں کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو موقع مل جائے گناہ کرنے کا، لوگ آپ کو دیکھ کر گناہ کی طرف متوجہ ہونا شروع کر دیں۔ ایسے کام سے پرہیز کریں۔ کوئی بھی ایسا کام جس کو آپ نے کیا اور لوگ اس کی بنا پر گناہ کی طرف آ جائیں گے، میرا بھائی اس سے بچو، جتنا ہو سکتا ہے اس سے بچو۔ ہم نے سورۃ العنکبوت کے اندر پڑھا تھا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، قیامت والے دن ہر بندے نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دوسروں کو گناہوں پر لگایا ہوگا۔ نیکی پر لگانے پہ اجر بھی بڑا ہے، بے بہا اجر ہے۔ میری وجہ سے کوئی بندہ نیکی پر لگ جائے، میری وجہ سے کوئی بندہ دین کی طرف آ جائے، جتنا اس کو اجر ملنا ہے اتنا ہی مجھے ملنا ہے۔
اور میری وجہ سے کسی نے گناہ کیا، جتنا اس کو گناہ ملنا ہے اتنا ہی مجھے ملنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر جتنے قتل ہو رہے ہیں وہ آدم کے اس پہلے بیٹے پر اس کا گناہ ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا، کیونکہ اس نے ایجاد کر دیا۔ ہم میں سے اگر کوئی بندہ گناہ کو ایجاد کرتا ہے، گناہ پر کسی کو آمادہ کرتا ہے، تو میرا بھائی وہ وبال بھی اسی کے اوپر آنے والا ہے۔ اور اگر ہم کسی کو نیکی پر لگا دیتے ہیں تو اس کا درجہ ہی بڑا زیادہ ہے، وہ تو کمال چیز ہے۔ آج ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ایک حرف پڑھتے ہیں، اس کی 10 نیکیاں ہیں، وہ 10 نیکیاں مجھے بھی ملنی ہیں، آپ میرے شاگرد ہیں، آپ سب نے پڑھنا ہے، اس کا اجر مجھے بھی مل جانا ہے۔ پھر میرے جو استاد ہیں ان کو پہنچنا ہے، پھر ان کے استاد کو، پھر یہ کرتے کرتے کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آثار کو، اپنے نشان قدم کو درست کیجیے، یہ ہو کہ آپ گزریں، آپ کے قدم کے نشانوں پر لوگ چلتے ہوئے ہیں کہ یہ بندہ جنت کے رستے پر چل رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہا وآثارہم، ان کے نشان قدم بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔